الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں اور نمازوں میں سنتے ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہیں جس کی تلاوت کی گئی۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے واسطے سے امت کو ایک حکم دیا، سبح اسم ربک الاعلی، کہ آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اس رب کا نام لو، اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح اور تقدیس بیان کرو۔ وہ رب کیسا ہے اس کو قرآن آگے متعارف کرا رہا ہے۔ الذی خلق، روایت میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ صورت اتری اور اس کی جب یہ آیت اتری کہ آپ اپنے رب کے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، ربک الاعلی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس آیت کو اپنے سجدے میں بنا لو، یعنی اس آیت کو تم سجدے میں پڑھو۔ اسی لیے ہم لوگ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھتے ہیں، روایت میں ذکر کیا گیا۔ وہ بلند رب کیسا ہے؟ الذی خلق، سب سے پہلے اللہ کی صفت یہاں ذکر فرمائی، جس نے پیدا کیا ہے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو اور ساری یونیورس کو، اس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور صرف پیدا نہیں کیا ہے، فسوا، پیدا کیا ہے اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا۔ انسان کو دیکھیں آپ، انسان کو پیدا کیا ہے اور بہت مناسب انداز میں پیدا کیا ہے، دونوں ہاتھ اس کے برابر رکھیں، سیدھا قد و قامت والا انسان کو بنایا۔ اور جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی، بالکل فزیکلی بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت مناسب بنایا۔ انسان کے علاوہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مناسب اور بہت خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہے۔ اس کی ڈیزائننگ تو ہمیں کائنات اور دنیا کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ فسوا، ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ دوسری صفت والذی قدر، اور اس اللہ نے ہر چیز کا ایک دائرہ فکس کیا ہوا ہے، ایک لمٹ فکس کی ہوئی ہے۔ فہدا، اور اسی دائرے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ہدایت کا مطلب یہاں کام میں لگا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور سورج کو بنانے کے بعد سورج کو کام میں لگا دیا۔ یہ کام میں لگا دینا یہ سورج کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بنایا اور درختوں کو کام میں لگا دیا، یہ درختوں کی ہدایت ہے۔ چرند اور پرند کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا، چاند کو کام میں لگایا۔ ان چیزوں کو کام میں لگا دینا یہ ان کی ہدایت ہے۔ تو فہدا، اور اللہ نے ان سب چیزوں کو اپنے اپنے کام میں لگا دیا۔ سورج ایک کام کر رہا ہے، چاند ایک کام کر رہا ہے، درخت ایک کام کر رہے ہیں، پہاڑ اپنا کام کر رہے ہیں، جانور اپنا کام کر رہے ہیں۔ فہدا، یہ سارے کاموں کی طرف ان کو رہبری اللہ نے کی ہے۔ سورج کو گائیڈ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، چاند کو گائیڈ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ فہدا، والذی، اور وہ اللہ اور وہ رب ایسا ہے جس نے چارہ اگایا زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، اور وہ چارہ اگانے کے بعد وہ جب اگتا ہے تو بہت سرسبز و شاداب دکھتا ہے، دکھنے میں بہت خوبصورت دکھتا ہے، لیکن فرمایا ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی اللہ جس نے اس کو ہرا بھرا بنایا تھا وہی اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا،
اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ اللہ بہت بڑا قدرت والا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کی آیات لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں تو حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ جیسے کسی بچے کو کوئی کام بتایا جائے تو وہ مارکیٹ میں جانے تک اس چیز کو رٹ لیتا ہے کہ آدھا کلو یہ، آدھا کلو یہ، آدھا کلو، وہ پورے راستے اس کو بولتا ہوا جاتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جو کہا گیا ہے وہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات دہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ نہیں، آپ مت ڈریے، سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل جو آپ کو سنائیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ السلام حافظ ہوئے اور بغیر محنت کے حافظ ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو حافظ بنایا۔ یاد رکھیں، دنیا کے لوگوں کو تو دنیا کے لوگوں کا اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ڈائریکٹ اللہ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں کسی کے پاس سیکھتے نہیں، وہ ڈائریکٹ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ چاہے گا تو بھول جاؤں گے، لیکن اللہ چاہے گا نہیں، اس کا مطلب آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ انہ، بے شک وہ اللہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور چھپی ہوئی چیز کو بھی۔ وہی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہے، آپ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اور فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق عطا فرمائیں گے، یعنی دین کی اور شریعت کی اور نیکی کی، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی والا راستہ اے پیغمبر ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، کہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ فذکر، اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نصیحت کیجیے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت ان کو فائدہ دے تو آپ نصیحت کیجیے، ان کو سمجھائیے، آخرت سمجھائیے، دین اور شریعت سمجھائیے۔ اور جب نصیحت کی جائے گی تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نصیحت حاصل کریں گے، نصیحت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نصیحت سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے۔ نصیحت حاصل کون کرے گا؟ دین کی بات کیسے انسان کے دل میں اترتی ہے، شریعت کی بات کس کے دل میں اترتی ہے؟ سیذکر، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، یعنی جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہوگی، جو ایسی کیفیت رکھتا ہے دل کی، اللہ فرماتا ہے ایسا انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور وہ آدمی تو نصیحت سے ہٹے گا، نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ الاشقیٰ، جو بدبخت ہے، بدباطن ہے، جس کے دل میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی ڈر نہیں، جس کا دل مر چکا ہے، ایسا آدمی اللہ فرما رہے ہیں اس کو پیغمبر اور نبی بھی اگر نصیحت کریں گے تو فائدہ نہیں دے گی، تو چہ جائے گا کوئی بزرگ نصیحت کرے، سیذکر۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کو دیکھنا چاہیے، نصیحت جو حاصل کرتا ہے وہ دل کی کیفیت کی وجہ سے۔ اسی لیے کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جس پر پانی پڑتے ہی وہ زمین زمین میں وہ پانی جذب ہو جاتا ہے، اور کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ اس پر آپ کتنا ہی پانی ڈالو، اس زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر لے سکے۔ یہی حال انسانوں کے قلوب کا ہے، اگر انسان کا دل اور قلب اگر مر جائے تو انسان میں کسی نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی، چہ جائیں کہ کسی بزرگ کے سمجھانے سے وہ مانے۔ اور وہیں دوسری طرف اگر انسان کی قلبی کیفیت ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، دل میں تھوڑا سا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین ہے، تو ایسے دل والے کے اندر نصیحت فوراً اتر جاتی ہے۔ تو نصیحت کا قبول کرنا اور نہ کرنا یہ انسان کے دل پر ڈیپینڈ ہے کہ دل کتنا بنا ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے۔ اسی لیے دیکھیے اس زمانے میں جتنے بیانات ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ شاید کسی زمانے میں ہوتے ہوں گے۔ اس زمانے میں جتنی دینی مجلسیں ہوتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کسی زمانے میں اتنی دینی مجلسیں ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی اس زمانے میں بے عملی کی انتہا ہے۔ جتنی زیادہ دین کی مجلسیں لگ رہی ہیں اتنا ہی زیادہ امت میں سدھار نظر نہیں آتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ دیکھیے،
زیادہ بیانات اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے صحابہ کے بیچ میں، خوب سمجھیے اس بات کو۔ نبی علیہ السلام کبھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے سوائے ایک دو جگہ کی۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، مختصر نصیحت فرما دیتے تھے کہ بھئی یہ ہیں، اور وہیں صحابہ فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے ایک غزوے کے موقع پر فرمایا بھئی مال کی ضرورت ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، لیکن اس مختصر سی نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کو صاف کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا سامان نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ آپ فرماتے تھے بھائی چلو جنگ کے لیے چلنا ہے، صحابہ سہاگ رات میں بھی بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے جہاد کے لیے، حق کے قائم کرنے کے لیے۔ تو وہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، پھر بھی عمل کتنا۔ اور ہمارا اور میرا اپنا حال ہے کہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریر، اور اس میں بھی مجھے دلچسپی کہ یہ قصہ اور وہ قصہ اور یہ قصہ اور وہ قصہ، لیکن وہی میری عملی زندگی دیکھی جائے تو 0 ہے، آلموسٹ 0% ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف یہ بے عملی اس لیے ہے، ہم اس راز کو کریک نہیں کر پاتے۔ یہ صرف بے عملی نتیجہ ہے کہ اس زمانے میں انسان کا قلب بگڑ چکا ہے۔ قلب، کپڑے تو صاف ہیں، ظاہر بہت اچھا ہے، لیکن اندر میں چھپا ہوا جو قلب اور دل ہے، صحابہ کرام کا دل بن چکا تھا، اس لیے تھوڑی سی نصیحت بھی صحابہ پر غضب کا اثر کرتی تھی۔ میرا دل نہیں بنا، اس لیے بڑے سے بڑے بزرگ کی نصیحت بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ نحوست دل کی ہے، بڑی غضب کی چیز ہے یہ دل۔ اور فتنہ دجال کا اثر نمبر 1 پر دل پر مرتب ہوتا ہے۔ سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، حق کے قبول کرنے کے استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی یہ جو نصیحت ہے کہ نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرے گا، ڈرنا دل کا کام ہے۔ وہ نصیحت وہ حاصل نہیں کرے گا جو بدبخت ہوگا، اور بدبختی دل کا کام ہے، کھوٹ دل میں ہوتا ہے۔ تو ساری جڑ یہی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ دل بگڑ چکے تو نصیحتیں اور دین کی باتیں اتنا فائدہ نہیں دے رہی جس درجے کی دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فائدے سے خالی نہیں ہے دینی مجلس ہی، لیکن ایک صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی نصیحت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحابہ کرام تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں۔ یہ کلمہ دل پر اتارنے کے لیے تھا، یہ کلمہ صرف اس لیے نہیں تھا صرف کہ یہ ہمارا کپڑے بدل دے، یہ کلمہ اس لیے تھا کہ دل بدل جائے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ اس زمانے میں بہت کم لوگوں کی جاتی ہے۔ 5 وقت کا اچھا خاصا نمازی بھی اپنے دل پر نظر نہیں رکھتا کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ حاجی صاحب بھی اپنے دل پر نظر نہیں رکھتے کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ کیا مجھ میں تکبر تھا، نکلا؟ کیا میرے اندر اللہ کا کچھ ڈر پیدا ہوا؟ یہ کیفیتیں ہیں جو انسان کو ہر وقت دیکھنی چاہیے، اس لیے کہ دل بدل گیا تو سارا بدل جائے گا، دل نہ بدلا تو کچھ نہیں بدلے گا، کچھ نہیں بدلے، کچھ بدل ہی نہیں سکتا۔ سماج کے سدھار کی امید کی ہی نہیں جا سکتی دل کے سدھرے بغیر۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے، بڑی عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے دل کو بدلا ہے، تو سارے صحابہ بدل گئے۔ نبی علیہ السلام نے نمبر 1 میں صحابہ کے کپڑے نہیں بدلے، صحابہ سے شراب نہیں چھڑوائی، حالانکہ بہت سی برائیاں تھیں، لیکن آپ نے پہلے کسی برائی کو نہیں بیان کیا۔ آپ نے نمبر 1 پر جو صحابہ میں محنت کی وہ دل کو بدلنے کی محنت کی، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ یہ بدل گیا تو سب بدل جائے گا۔ اس میں اگر اللہ کا یقین اتر گیا تو شراب بھی چھوٹے گی، سود بھی چھوٹے گا، زنا بھی چھوٹے گا، لڑکیوں کو دفن کرنا بھی چھوٹے گا، جھگڑے بھی چھوٹیں گے۔ اور دل نہیں بدلا تو کچھ نہیں بدلے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان فی الجسد لمضغہ، دیکھو تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ بدل جائے تو سب بدل جائے، پورا جسم صحیح ہو جائے، اور وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دل ہے، دل۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے دل پر محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے بڑوں اور ہمارے بزرگوں کا ظاہر تھوڑا اچھا نہیں تھا، لیکن ان کے دل صاف تھے، اس لیے محبتیں تھی سماج میں سدھار تھا، سماج میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی۔ اور آج ظاہر سدھر گیا، پیسے آ گئے، بنگلے آ گئے، وہ محبتیں نہ رہی جو پہلے زمانے میں تھی۔ نلیوں والے گھر تھے،
لیکن محبتیں کیسی تھیں؟ اور آج بنگلے ہیں، محبتیں زیرو ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے بڑوں اور بوڑھوں کے دل صاف تھے، ہمارے کپڑے صاف ہیں، اور میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میرا دل اس درجے کا صاف نہیں ہے جس درجے کے میرے کپڑے صاف ہیں، اس لیے ساری نحوستیں ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، تجھے اسلاف سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، یعنی تو باپ دادا کے نام مت لے، تجھے کوئی واسطہ نہیں ہے اپنے باپ دادا سے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے ہم میں اور باپ دادا میں؟ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو گفتار تو صرف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور تیرے باپ دادا کیا تھے، تیرے اسلاف کیا تھے، صحابہ کیا تھے؟ وہ کردار، وہ سپاہی تھے۔ اسی لیے میں نے کہا وہ تقریریں نہیں کرتے تھے اتنی لمبی چوڑی، وہ غازی تھے، وہ لڑ جانے والے لوگ تھے، وہ انصاف کا نظام قائم کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر فرمایا تو ثابت، تو پڑا ہے ایک جگہ، وہ سیارہ، وہ گھومنے والے لوگ تھے۔ بہرحال دل کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں غفلت عام ہے، اور اس زمانے میں سدھرنا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کپڑے بدل جائیں لوگ کہتے ہیں یہ دیندار بن گیا۔ نہیں بھائی، بہت اچھا اس نے کرتا پہنا، لیکن ابھی باقی ہیں۔ کیا اچھا کہ کرتے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بدل جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرے اندر کو دیکھیے۔ نبی کے اندر کے بگڑے ہوئے ہونے میں کوئی شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کا اندر خراب ہوگا؟ دنیا میں سب سے پاک سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن پھر بھی آپ دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرے باہر سے بھی اچھا میرے اندر کو بنا۔ اور آج میری محنت ساری ہو رہی ہے باہر کو اچھا بنانے پر، اور دل میں تکبر ہیں، کھوٹ ہیں، میل ہیں، بدلہ لینے کی تمنا ہے۔ تو یہ سدھرنا نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری صرف کپڑوں کا نام نہیں ہے، اصل دیندار وہ ہے جس کے کپڑے کے ساتھ ساتھ دل سدھر جائے، محبت آ جائے، پیار آ جائے۔ اس لیے جو نصیحت قبول کرنے اور نہ کرنے کا جو فرق ہے وہ دل کا ہے، کہ دل جس کا بنا ہوا ہوگا وہ نصیحت لے لے گا، اور جس کا دل بنا ہوا نہیں ہوگا وہ نصیحت نہیں لے گا۔ اور اس زمانے میں نصیحت اتنی نہیں لی جاتی، نقصان کہاں ہو رہا ہے کہ انسان نے اپنا دل نہیں بنایا۔ پھر آگے فرمایا ثم الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ جہنم میں اس کو موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ زندہ رہے گا کا کیا مطلب؟ جہنم میں زندگی تو ہوگی، تو یہاں کیوں قرآن نے ایسا کہا ہے کہ زندہ نہیں رہے گا؟ بھائی جینا وہ کیا جینا جس میں دکھ ہو؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا جینے سے کیا فائدہ؟ تو یہ اشارہ کیا کہ جہنم میں دکھوں والی زندگی ہوگی اور اس کو جینا نہیں کہتے، اور چونکہ ایکچوئل میں موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، یعنی زندگی تو ہوگی لیکن ایسی ہوگی کہ اس سے تو نہ جینا اچھا ہے، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس لیے کہ موت آئے تو تکلیف ختم ہو جائے، اور جہنم میں مقصود ہے تکلیف دینا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں جہنم کی آگ سے نہ گزاریں، ورنہ ہم کمزور لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح، کہ یقیناً کامیاب ہو گیا، من وہ آدمی، تزکا جو سدھر گیا۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی، کامیابی پیسے نہیں ہے۔ آج کل کے یوٹیوب کے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے سنتے یہ کروڑ کما لو، وہ کروڑ کما لو، تو ایک نوجوان کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ پیسے ہوں گے تو میں کامیاب ہوں، عہدہ اور ڈگری ہوگی تو میں کامیاب ہوں۔ نہیں، کامیابی کا مدار یہ نہیں ہے۔ کامیابی کا مدار کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح، دیکھو کامیاب ہو گیا وہ تزکا جو سدھر گیا۔ اچھا، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ وہ جو برتن پر جب گلیڈ کرانے جاتے ہیں چاندی کا یا سونے کا، تو پہلے سونار کیا کرتا ہے، گلیڈ کرنے والا کیا کرتا ہے، اس میں سے میل اور کچیل کو برتن میں سے صاف کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ گلیڈ چڑھاتا ہے۔ تو جو کھوٹ صاف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تزکیہ۔ یہاں بھی تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ اندر سے میل کچیل جس نے صاف کر دیا دل میں، وہ سدھر گیا، وہ کامیاب۔ قد افلح، دیکھو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی شریعت کا مقصد ہے کہ دل بدل جائے۔ اسی کو تزکیہ، دل کے بدلنے کو تزکیہ کہتے ہیں، دل میں سے کھوٹ کو دور کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ دو چیزیں تصوف میں بولی جاتی ہیں،
ایک تخلیہ یعنی اپنے آپ میں سے بیماریوں کو دور کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنا، یہ دو کام ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، لا الہ پہلے پاک کرو اس دل کو، پہلے نفی ہے، لا الہ کوئی نہیں ہے اس دل میں، پھر جب خالی ہو گیا دل، الا اللہ، اب اللہ کو بھرو، اس لیے کہ جس دل میں کوئی اور ہو اس میں اللہ نہیں آ سکتا، یہ ہے کلمے کا راز، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ تو یہ یہاں فرمایا قد افلح کہ کامیاب تو وہ ہے جس کا تزکیہ ہو گیا، جس کے اندر کا صاف ہو گیا، اس لیے کہ جس کا اندر صاف ہوگا وہ نمازیں بھی پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، غریبوں کی خدمت کرے گا اور سارے نیک اعمال کرے گا۔ وذکر اسم ربہ، بہرحال یہ بات چونکہ اوپر آ گئی اس لیے میں اس کو زیادہ وقت نہیں دیتا، اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ دل کو بدلنا کتنا ضروری ہے، اور تزکیہ کا تعلق دل سے ہے۔ بزرگوں کے پاس اسی لیے جایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر کا صاف ہو جائے، جس طرح ڈاکٹر کے پاس باڈی کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کے پاس دل کو صاف کیا جاتا ہے۔ جس طرح بخار آتا ہے اسی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، دل میں بھی تکبر آتا ہے، اور تکبر کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم بدن کے بیمار ہونے پر تو بہت فکر مند ہوتے ہیں، یہ رپورٹ کرواتے ہیں، وہ رپورٹ کرواتے ہیں، اور سٹی سکین کراتے ہیں، اللہ ہم میں سے کسی کو ڈاکٹروں کے دروازے پر نہ لے جائیں، لیکن بہرحال ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ لیکن وہی ہمارا دل برسوں سے بیمار ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اس دل کو بھی ہمیں بنانا ہے، اور مغفرت اس کی ہوگی جس کا دل سدھرا ہوا ہوگا۔ اسی لیے قرآن شریف میں کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، دیکھو نہ کام آئے گا مال نہ اولادیں، کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب تو وہ ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ اللہ یہی چاہتے ہیں ہم سے، جب پیدا ہوئے ہیں تو صاف ستھرا دل لے کر بھیجا تھا، اب آ رہے ہو میرے پاس صاف ستھرا دل لے کر آؤ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے مشکات کی روایت فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل ذلک من سنتی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، یہ کام کر سکتا ہوں تو کر، کہ تیرے 24 گھنٹے اس طرح گزریں کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، غش لاحد، ذرہ برابر کسی کا کھوٹ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ففعل، بیٹے یہ کر، ذالک من سنتی، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے مسواک کو سنت سمجھا ہے، ہم نے کچھ سنتوں کو سنت سمجھا ہے، یقیناً وہ بھی بڑی سنتیں ہیں، لیکن کیا اس طرف بھی ہمارا ذہن جاتا ہے کہ دل میں کسی سے دشمنی نہ رکھنا یہ کتنی بڑی سنت ہے، کتنا بڑا نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ ففل، آپ تو منافق کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ چلے گئے، آپ کے دل میں معاذ اللہ اگر کھوٹ ہوتا کیا آپ جاتے ہیں؟ نہیں گئے، آپ چلے گئے۔ حضرت عمر نے روکا، کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ؟ لیکن آپ کا دل ہر ایک سے صاف تھا۔ مسلمان تو مسلمان، نبی کا دل غیر مسلموں کے بارے میں بھی بہت صاف تھا، بہت صاف تھا۔ قد افلح من تزکا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا نکاح کرنا گھر بنانا اولاد پیدا کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ اسی سے ہمارے فقہاء نے ثابت فرمایا کہ نماز سے پہلے تکبیر کا کہنا فرض ہے۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ ہائے لیکن اللہ شکایت کر رہا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو بدلتے ہیں، لیکن تؤثرون الحیات الدنیا، تم نمبر 1 پر دنیا کی زندگی کو رکھتے ہو، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے لیے مر مٹتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے مر مٹا جائے، آخرت بھلی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ 2 لفظ کہے، بھلی ہے۔ دنیا میں رکھا کیا ہے؟ کتنے حالات ہیں دنیا میں، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، کبھی اس کی طرف سے ٹینشن کبھی اس کی طرف سے ٹینشن، پھر بھی وہ انسان کتنا بدنصیب ہوگا جو نہ دنیا کا رہے نہ آخرت کا رہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، اس لیے کہ اللہ تو جانتے ہیں نا ہم کو کہ ہماری بیماری کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ فرسٹ
پرائیورٹیز دنیا کی زندگی کو دیتے ہو۔ ایمان والا دنیا کو نمبر 2 پر رکھتا ہے، آخرت کو نمبر 1 پر رکھتا ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے آخرت کو پہلے رکھا ہے کہ دنیا کو؟ کوئی آ گیا آپ کے پاس اور آپ کے پاس آ کر کے کہا کہ یار 1 لاکھ روپے ملیں گے، صرف اتنا جھوٹ بولنا ہے، اتنا، ایک دستخط اور سگنیچر کر دینی ہے غلط۔ آپ کہیں گے بہت اچھا، ایک سگنیچر ہی تو ہے نا، ایک فیک ڈاکیومنٹ تو بنوانا ہے، 1 لاکھ ملتے ہیں، اور آپ نے کر لیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے دنیا کو نمبر 1 پر رکھا ہے، آخرت کو نمبر 2 پر رکھا ہے، چاہے آپ نمازی ہو۔ یہ دلیل ہے۔ جب آپ کے سامنے مسئلہ آتا ہے کچھ، تو آپ سب کو نقصان میں ڈال کر اپنا فائدہ کرتے ہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ دنیا کو نمبر 1 پر رکھتے ہیں، آخرت کو نمبر 2 پر رکھتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں۔ ہم پیسوں کے لیے نماز چھوڑیں، یہ دلیل ہے کہ ہم دنیا کو نمبر 1 پر رکھتے ہیں، آخرت کو نمبر 2 پر رکھتے ہیں۔ اور جو آخرت کو نمبر 1 پر رکھتا ہے، اس کا جینے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، وہ مر جاتا ہے حرام کا ایک لقمہ نہیں کھاتا، وہ بھوکا سو جاتا ہے، وہ غریبی میں زندگی گزارتا ہے لیکن وہ حرام طریقے سے نہیں کماتا ہے، وہ سود نہیں لیتا ہے، وہ پڑوسیوں کو دکھ نہیں دیتا ہے، وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے۔ یہ نشانی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اور دیکھیں آج تو ریس لگی ہے نا، کیسے بھاگ رہے ہیں لوگ، ہر ایک بھاگ رہا ہے، دنیا کی ریس میں دوڑ رہا ہے۔ اچھا کاہے کی ریس ہے یہ مالدار بننے کی ریس ہے۔ میرا ایسا بنگلہ ہو جیسا کسی کا نہ ہو، میری ایسی گاڑی ہو جیسی کسی کی نہ ہو، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو جتنا کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے۔ حالانکہ عقل مند کیا کرتا؟ 2 چیزیں، دنیا بھلی نہیں ہے، بھلی دکھتی ہے، ایکچوئل میں بھلی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آخرت بھلی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو ختم ہونے والا ہو دل اس سے نہیں لگایا جاتا، دل اس سے لگایا جاتا ہے جو باقی رہنے والا ہو۔ تو جو دنیا کو خریدیں اور آخرت کو بیچیں، وہ یہ نہیں کہ خالی دیندار نہیں ہے، وہ عقل مند بھی نہیں ہے۔ کون بے وقوف ہوگا جو 5 لاکھ کو دے کر کے 10 روپے کی نوٹ خریدے؟ یہی حال ہے اس آدمی کا جو آخرت کو بیچیں اور دنیا کو خریدیں، یہی حال ہے۔ وہ تو عقل مند بھی نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو سوچتا کہ بھئی یہاں 60 70 80 سال زیادہ سے زیادہ، وہ بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے مجھے، اس جوانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آخرت میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کیا میں دنیا کو لے لوں اور آخرت کو بیچوں؟ نہیں۔ فما ربحت تجارتہم، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے نا۔ اچھا سودا تو یہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے انسان اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا، دیکھو یہ بات جو پہلے نبی گزرے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، ان کو بھی یہ بات کہی گئی تھی اور آپ کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہی بات قرآن شریف میں بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کو بنانے والا بنائے، آخرت کو نمبر 1 پر رکھنے والا بنائے، دنیا کو نمبر 2 پر رکھنے والا بنائے۔ اور آخرت کو نمبر 1 پر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نہ کمائیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، خوب کمائیں، خوب کھائیں، خوب پئیں، خوب جائز حدود میں رہ کر کے تفریح کریں، آخرت کو نہ بھولیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہم دنیا میں ایسے لگتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایسے لگو کہ آخرت ہر وقت یاد رہے۔ یہ فرق ہے۔ صحابہ نے کمایا ہے، صحابہ نے کھایا ہے، صحابہ نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے نکاح کیے ہیں، لیکن فرق جو ہم میں اور صحابہ میں ہے وہ یہ کہ صحابہ دنیا میں لگتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولیں، اور ہم دنیا میں لگتے ہوئے آخرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔